الحمد للہ الذی وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حامیم والکتاب المبین انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین صدق اللہ العظیم۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احصوا ہلال شعبان لرمضان او کما قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے محترم بھائیوں اور بزرگوں، 15 شعبان کی رات جس کو شب برات کہا جاتا ہے، اس حوالے سے چند گزارشات ہیں جن کو آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، جس میں میری پہلی گزارش شب برات کی فضیلت کے متعلق ہے، اور دوسری گزارش شب برات کے موقع پر کیا کام کرنے چاہیے، تیسری گزارش شب برات کے موقع پر کن کاموں سے بچنا چاہیے۔ پہلی گزارش کہ شب برات کی فضیلت کے متعلق پہلے یہ بات سمجھ لیجئے کہ حدیث پاک میں جتنی بھی کتابیں ہیں احادیث کی، ہمیں کوئی ایسی کتاب نہیں جس میں ہمیں اس رات کی فضیلت کے متعلق کوئی صحیح روایت ہمیں ملتی ہو۔ البتہ ضعیف روایات تو ہمیں ملتی ہیں، لیکن جو سی ضعیف روایات ہیں جو ہمیں ملتی ہیں، ان کو بیان کرنے والوں کی تعداد اتنی کثرت ہے کہ ان کے کثرت کے ہونے کی وجہ سے اس حدیث کے ذوق میں کمی آ جاتی ہے۔ حضرات محدثین کا ایک اصول ہے کہ اگر کوئی روایت ضعیف ہو لیکن اس روایت کو بیان کرنے والوں کی تعداد زیادہ ہو تو اس کثرت کی وجہ سے اس حدیث کا جو سا ذوق ہے وہ ختم ہو جاتا ہے۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ رب العزت شب برات کے موقع پر سارے کے سارے مسلمانوں کی مغفرت فرما دیتے ہیں۔ 5 بد نصیب لوگ ہیں جن کی مغفرت اس رات نہیں ہوتی۔ اس میں پہلا شرط مشرک، وہ شخص جو اللہ رب العزت کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتا ہو، وہ چاہے شرک اعتقادی طور پر ہو، وہ چاہے شرک عملی طور پر ہو۔ اعتقادی طور پر اس کا عقیدہ بن جائے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا، عملی طور پر کسی نے کوئی ایسا عمل کیا جس میں شرک کی بو آ رہی ہو، اللہ رب العزت ایسے بد نصیب شخص کی مغفرت کو روک لیتے ہیں۔ دوسرا مشاہن، مشاہن اس شخص کو کہا جاتا ہے جو اپنے دل میں کسی دوسرے مسلمان کے بارے میں بغض رکھے، کینہ رکھے، اللہ رب العزت ایسے شخص کی مغفرت کو بھی روک لیتے ہیں۔ نمبر 3 مسبل ایذارہ، وہ شخص جس کی شلوار یا پجامے کا جو پونچا ہوتا ہے وہ ٹخنوں کے نیچے ہو، تکبر کی وجہ سے۔ اب اس میں تکبر کی شرط اس لیے لگائی، بعض اوقات غفلت کی وجہ سے، سستی کی وجہ سے بھی یہ پونچا ٹخنے سے نیچے ہو جاتا ہے۔ اگر کسی نے تکبر کی وجہ سے کیا تو وہ اس وعید کا وہ اس میں شامل ہوگا کہ جن کی مغفرت نہیں ہوتی۔ اگر غفلت یا سستی کی وجہ سے ہے تو وہ شخص اس میں شامل نہیں، اس کی مغفرت ہو جاتی ہے۔ نمبر 4 عاق لوالدیہ، اپنے والدین کا نافرمان۔ اب یا نافرمانی سے مراد وہ نافرمانی
نہیں ہے کہ جو چھوٹی چھوٹی باتوں میں ہو، بلکہ عاق کہتے ہیں چور چور کر دینا۔ کسی نے اپنے والدین کا دل نافرمانی کر کے چور چور کر دیا ہو، وہ شخص شامل ہے کہ اس کی مغفرت رک جاتی ہے۔ نمبر 5، مدمن خمر، شراب پینے والا۔ وہ شخص جو شراب پیتا ہو، وہ چاہے اس رات پیے یا پہلے پیے یا بہت پہلے کی پیو، اس نے توبہ نہ کی ہو، استغفار نہ کی ہو، اپنی مغفرت نہ مانگی ہو، وہ شخص شامل ہے۔ اللہ رب العزت ایسے لوگوں کی، یہ 5 بد نصیب لوگ ہیں جن کی مغفرت کو روک لیتے ہیں۔ اب یہ کیسے مغفرت ملے گی؟ میری دوسری گزارش بھی اسی کے متعلق ہے کہ اس رات ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ سب سے پہلے اس حدیث کی بنا پر ہمیں چاہیے کہ اگر ہم میں سے ان 5 گناہوں میں سے کوئی گناہ ہوا ہے، اگر ہم سے شرک ہوا ہے تو ہم اس کی معافی مانگے۔ اگر ہم نے دل میں کسی مسلمان بھائی کے لیے بغض رکھا ہے، نفرت رکھی ہے، تو ہم اس کی بھی معافی مانگے۔ اگر ہم نے تکبر کیا ہے تو ہم اس کی بھی معافی مانگے۔ اگر ہم نے ان تینوں میں نہیں کیا، والدین کی نافرمانی کی، کوئی سخت نافرمانی کی، تو ہم اس کی مغفرت مانگے۔ اگر ہم نے یہ چاروں نہیں کیے، اگر ہم نے زندگی میں کہیں اللہ معاف کرے ہم نے شراب پی لیے، تو اس کی معافی مانگے۔ یہ پہلا کام یہ کریں، ان 5 گناہوں میں سے اگر کوئی گناہ ہم سے ہوا ہے، ہم اس کی معافی مانگے اور سچے دل سے معافی مانگے۔ سچے دل سے معافی مانگے۔ سچے دل سے معافی مانگنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم اللہ سے اقرار کریں کہ اللہ آئندہ سے ہم یہ گناہ نہیں کریں گے۔ اس کے علاوہ ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ سب سے پہلا بنیادی کام، عشاء کی نماز اور فجر کی نماز ہمیں باجماعت پڑھنی ہے۔ حدیث پاک میں آیا ہے جو شخص عشاء کی نماز اور فجر کی نماز باجماعت ادا کرتا ہے، اللہ رب العزت اس کے لیے پوری رات عبادت کرنے کا ثواب لکھ دیتے ہیں۔ جب یہ بھی کام ہو گیا، پھر اس کے بعد ہم نفلی عبادت کریں۔ تو یاد رکھیے، نفلی عبادت کرنے کا کوئی خاص طریقہ شریعت نے ہمیں نہیں بتایا۔ جیسے ہمارے معاشرے میں ہو رہا ہے کہ اس رات کو فلاں طریقے سے عبادت کی جائے، فلاں طریقے سے نماز پڑھی جائے، پہلی رکعت میں فلاں سورت پڑھی جائے، دوسری رکعت میں فلاں سورت پڑھی جائے، تیسری رکعت میں فلاں سورت پڑھی جائے، اس کو اس طریقے سے پڑھا جائے، اس کو اس طریقے سے پڑھا جائے۔ شریعت نے ہمیں نفلی عبادت کا طریقہ کوئی خاص بتایا ہی نہیں۔ نفلی عبادت جس طرح بھی ہو سکے، جیسے عام نمازیں پڑھتے ہیں جن میں صلاۃ و توبہ پڑھی جائے، صلاۃ و توبہ پڑھنے کی آج کل ہمیں بہت سخت ضرورت ہے۔ جو امت پر وبا پھیلی ہوئی ہے، آزمائش آئی ہوئی ہے، یہ تب تک ٹلے گی نہیں جب تک ساری قوم اللہ سے معافی نہ مانگ لے۔ یہ اللہ نے ہمیں موقع دیا ہے، آج کی رات اللہ نے ہمیں دی ہے، ہم اٹھ کر اللہ سے مانگے، اپنے گناہوں کی معافی مانگے، توبہ استغفار کریں، صلاۃ توبہ کے نفل مانگے، پر صلاۃ توبہ کے نفل ہم پڑھیں، اللہ سے رو رو کر اپنے گناہوں کی بخشش مانگے، اپنے آپ کو آج ہم بخشوا کر ہی سانس لیں، انشاءاللہ اللہ رب العزت اس وبا کو ختم کر دیں گے۔ قرآن پاک کی تلاوت کثرت سے کریں، ذکر کثیر کریں، اللہ کو اس کے پیارے پیارے نام سے پکاریں، یہ نفلی عبادت کی جائے۔ اور سب سے بہتر آج کے معاشرے میں سب سے بہتر کیا ہے؟ آپ سب حضرات کے لیے جو سب سے بہتر ہے وہ یہ کہ ہماری زندگی میں جتنی بھی فرض نمازیں قضا ہوئی، وہ چاہے سستی کی وجہ سے ہو، وہ چاہے غفلت کی وجہ سے ہو، وہ چاہے بیماری کی وجہ سے ہو، اگر کوئی نمازیں قضا ہوئی
ان کی ادائیگی اس رات کو کریں۔ اب اس کا طریقہ کیا ہے؟ اس کا طریقہ کیا ہے؟ توجہ رکھیے، اس کا طریقہ یہ ہے کہ ہم وقت کو مخصوص کر لیں، ہم وقت کو مخصوص کر لیں، آدھا گھنٹہ فجر کو دیں، آدھا گھنٹہ ظہر کو دیں، آدھا گھنٹہ عصر کو دیں، آدھا گھنٹہ مغرب کو دیں، آدھا گھنٹہ عشاء کو دیں۔ اس آدھے گھنٹے میں اپنی نمازوں کی قضا کریں۔ اب کیسے کریں؟ سے تو کہا جاتا ہے کہ جو قضا کی ادا کرنی ہے اس دن کی نیت کی جائے۔ اگر کسی کو یاد نہیں، اندازہ ہے کہ اندازہ لگائے کہ میری کتنی نمازیں قضا ہیں، بالفرض اس کی 10 نمازیں پوری زندگی میں قضا ہیں فجر کی، تو اس کی ادائیگی کرے۔ نیت کیا کرے؟ 2 رکعت نماز فرض فجر کی نماز جتنی میرے ذمے قضا ہیں ان میں سے سب سے آخری دن کی قضا قبلہ رخ اللہ اکبر۔ ایسے ہی پھر یہ پڑھ کے پھر ایسے ہی دوسری کی نیت کریں، پھر تیسری، ایسے 10 ہو جائیں گی آپ کی، یہ 10 نمازیں ادا ہو جائیں گی۔ ایسے ہی ظہر عصر مغرب عشاء، یہ سب سے بہتر ہے۔ اس کے علاوہ صلاۃ التوبہ، صلاۃ حاجت کے نفل پڑھیں۔ اللہ پاک ہمیں زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے علاوہ میری آخری گزارش، وہ کام جس کو ہم نے نہیں کرنے اس رات، وہ کیا ہے؟ میں وہ کام بتاؤں گا جو ہمارے معاشرے میں سب سے زیادہ پائے جاتے ہیں۔ سب سے پہلے رات کو غسل کرنا، خوشبو لگانا، نئے کپڑے پہننا، اس کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں۔ شریعت نے ایسی کچھ نہیں بتایا کہ رات کو غسل کرے، بیری کے پتے لائیں، اس سے ہم غسل کریں، پھر ہم نئے کپڑے پہنیں، پھر ہم خوشبو لگائیں۔ اس کا شریعت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں کہ اس رات میں کسی صحابی نے کیا ہو، کسی تابعی نے کیا ہو، کسی تبع تابعی نے یہ فعل کیا ہو۔ کسی کتاب سے، کسی حدیث سے، کسی صفحے سے ہمیں کہیں سے نہیں ملتا کہ کسی نے یہ فعل اس رات کو کیا ہو۔ یہ بدعت ہے، یہ لوگوں کی ایک بنائی ہوئی رسم ہے، اس کو ہم نے توڑنا ہے، اس رسم کو ہم نے توڑنا ہے، بدعت کو ختم کرنا ہے۔ اس کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں، جو کرے گا وہ بدعتی ہے۔ بدعتی کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، کل بدعت فی الضلالہ وکل ضلالۃ فی النار، ہر بدعت گمراہی ہے، ہر گمراہی جہنم کی طرف لے جانے والی ہے۔ تو میرے عزیزو، ہم نے ان رسومات سے بچنا ہے۔ ایک اور غلطی، ایک اور لوگ رسم ایک بنائی ہوئی ہے، دیگیں پکانا، کھانا کھلانا، چیزیں بانٹنا، اس کا بھی شریعت سے کوئی تعلق نہیں۔ شریعت میں نے ہمیں بتایا ہی نہیں۔ کھانا کھلانا اچھی بات ہے، کسی کو کھانا کھلانا اچھی بات ہے، کسی مستحق کو کھانا کھلانا بہت اجر و ثواب ہے، لیکن خاص اس رات کو یہ بدعت ہوگا۔ اگر کسی کو کھلانے کا زیادہ شوق ہے، وہ 14ویں کی رات کو کھلا دے، 16ویں کی رات کو کھلا دے، 20ویں کی رات کو کھلا دے، کسی اور دن کھلا دے، خاص اس رات کو کھلانا، اس کا شریعت میں کوئی ثبوت نہیں ملتا۔ ہمیں ان چیزوں سے خود بھی بچنا ہے اور دوسروں کو بھی ہم نے بچانا ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو دین کی سے سمجھ عطا فرمائے اور اس رات زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔